अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन के साथ मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, पीएम ऑनलाइन प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क की एक ऐसी मुनफरिद काविश जिसमें आपके मुंतखब करदा हुकूमत के सरबरा और आपके दरमियान राब्ता कायम करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ आपके जहनों में जो भी सवालात हैं, मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से जो भी इशूज़ हैं, वो तमाम सवालात आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से खुद पूछ सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर मौजूद होते हैं। आपके तमाम तर सवालात का बराह रास्त वो आपको जवाब देते हैं और प्रोसेस जो है यहाँ पर कॉल करने का बहुत सिंपल है। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अपने सवालात को थोड़ा मुख्तसर रखिए, टू द पॉइंट रखिए, क्योंकि वक्त महदूद होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके। पेशकश यकीनन ये प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क की ही है, लेकिन एक और मुनफरिद पहलू इस प्रोग्राम का ये भी है कि हम दीगर जो मीडिया नेटवर्क्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी नुमाइंदे को यहाँ पर ज़रूर बुलाया करते हैं ताकि उनके जहनों में मीडिया, क्योंकि वॉच डॉग हुआ करता है सोसाइटी का, तो जो भी सवालात हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम पूछें। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज टेलीविजन के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है नदीम मलिक साहब, हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम नदीम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। और यकीनन हमारे साथ यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले आपकी इजाज़त से मैं व्यूअर्स के लिए नंबर्स अनाउंस करना चाहूँगी। अनाउंस भी मैं कर देती हूँ नंबर यहाँ पे, और यकीनन टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे हैं। हमारा नंबर है 9212643 और 9212644 और इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करने वाले जो हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि 051 का इजाफी कोड साथ में ज़रूर डायल कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज के दिन की अहमियत के हवाले से ही मैं चाहूँगी कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। यौम सूबाई खुद मुख्तारी आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क ने आज पूरा दिन सूबाई खुद मुख्तारी के जो फ़वाइद हैं, कितना देरीना मुतालबा था प्रोविंसेस का, उसके हवाले से आगाही देने की कोशिश की है। मसला तो हल हो गया, जमहूरी हुकूमत का एक बहुत बड़ा मार्का यकीनन, लेकिन कुछ इशूज़ ऐसे हैं जो अभी भी मुतनाज़ा है। पंजाब हुकूमत कुछ नाला दिखाई देती है। बात करें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से, EOBI के हवाले से, तो इन तमाम जो मुतनाज़ा अमूर हैं इनके हवाले से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कब तलब किया जा रहा है? किस तरह से आपने कोई हिकमत अमली वज़ा की है हुकूमत ने कि इन मसाइल को हैंडल करना है? 1 जुलाई को हमने ये जो दिन मनाया है आज, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या उर्दू में कहें सूबाई खुद मुख्तारी का दिन हमने मनाया है। ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया पाकिस्तान को, और उस आइन में ये दर्ज था कि 10 साल के बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म होगी और जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो अवाम को दी जाएगी, सूबों को दी जाएगी। अब 63 साल से ये एक दरीना मुतालबा है सूबों का कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, मगर यहाँ लोग डिबेट करते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी का अवाम को क्या फ़ायदा है। मगर मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एक NFC का अवार्ड था, जो 7th NFC अवार्ड, वो हमने बहुत ही खुश असलूबी के साथ हमने उसका हल निकाला और गवादर में जाकर जो सबसे छोटा सूबा है बलोचिस्तान, वहाँ हमने साइन किए, जिसमें चारों वज़ीर आला और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब ने जाकर वहाँ दस्तखत किए, और फिर पोस्टल जो स्टैम्प्स हैं वो भी अजरा किए गए ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए जो अब 18वीं तरमीम के बाद इम्प्लीमेंटेशन कमीशन, जिसके सरबराह रज़ा रब्बानी साहब हैं, मैं उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस, उनसे मशावरत के बाद सजेशन दी कैबिनेट को, और हमने मनोवान उनकी जो सजेशंस थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसमें बाशमूल मुस्लिम लीग नवाज के जो रिकमेंडेशंस थी हमने उनको एक्सेप्ट किया, और इस तरीके से काबीना का यह फैसला हुआ कि इसको सेलिब्रेट किया जाए एज अ डे ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और मैं ये भी आज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे कायदीन, पाकिस्तान के कायदीन 40 बरस पहले ये सूबाई खुद मुख्तारी ये दे देते सूबों को, तो ये ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे जुदा ना होता। और ये मेरा अपना एक कन्विक्शन है। और जो दूसरी बात आपने की कि इस पे कुछ पंजाब गवर्नमेंट को कुछ नाला नजर आते हैं,
تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز پہ نالا نہیں ہونا چاہیے. ان کو سیلیبریٹ کرنے میں ہم سے بھی آگے ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا بھی بڑی کاوشیں ہیں 18ویں ترمیم پاس کرنے میں, اور پھر امپلیمنٹیشن کمیشن میں ان کی خاصی کنٹریبیوشن ہے. اور میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اس کو سیلیبریٹ کریں, کیونکہ یہ وکٹری ہے. اور اگر کوئی مائنر اگر کوئی چیزیں اگر ریزالو نہیں ہوئیں, دیر آر فورمس, اینڈ ان فورمس کے اوپر کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, ہم اس پہ بیٹھ کے ان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو فکر مند کسی کو نہیں ہونا. بالکل صحیح. جی گیلانی صاحب, ایک تو بڑا ایڈوانٹیج آپ کا ہے یہ 18ویں ترمیم بھی اور NFC جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, لیکن اگر عوامی مسائل کی طرف میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہوں, انرجی سیکٹر سب سے پہلے میں اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی جولائی اگست کے مہینوں میں اتنی شارٹیجز پاور سیکٹر میں اینٹیسپیٹ نہیں کی گئی جتنی آج کل ہم کر رہے ہیں, اور 3.5 سال میں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی. اسی طریقے سے گیس شارٹیجز ہم فورسیبل فیوچر میں اگلے 5 سے 7 سال دیکھ رہے ہیں. پیٹرول کے لیے بھی قطاریں لگنی شروع ہو گئی. تو آپ کو لگتا نہیں انرجی سیکٹر کے لیے جو اسٹریٹجی آپ کی حکومت کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے پائے؟ پہلی تو بات ہے کہ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے 18ویں اور 19ویں ترمیم کی بات کی, NFC ایوارڈ کے لیے آپ نے بات کی. تو دوسرا آپ نے کہا کہ ان تمام چیزوں سے عوام کو ریلیف کیا ملا. تو میں پہلے بھی جو پہلے کوشچن پہ میں نے کچھ تھوڑا سا جواب دیا. تو NFC ایوارڈ جو ہم نے دیا اس پہ جو ریسورسز ہیں پاکستان کے, اس کی تقسیم کار جو ہے اس کو ہم نے وضع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا شیئر جو ہے وہ پرومسز کو دیا ہے. اور پہلی مرتبہ جو لاسٹ ایئر اٹ واز اونلی 180 بلین روپیز تھا جو PSTP پہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز پہ لگایا گیا تھا, اور اس مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ 300 بلین لگا رہی ہے, اور پروونشل گورنمنٹ ملا کے 730 بلین روپیز جو ہے وہ خرچ کریں گے ڈیولپمنٹ کے اوپر. جب اتنے وسائل خرچ ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں جاب اپرچونٹیز کتنی بڑھیں گی, وہاں ڈیولپمنٹ کتنی ہوگی. جب معاشی ترقی ہوگی تو آپ بتائیں وہاں کیا کچھ فوائد نہیں ہوں گے. یہاں انرجی سیکٹر کی آپ نے بات کی, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ آپ نے دیکھا ہوگا 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ وہ انرجی سیکٹر تھا, وہ دیکھ رہی تھی کہ کل کو یہ شارٹیج ہونی ہے الیکٹریسٹی کی, اور انہوں نے IPPs شروع کیے, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس. اور آپ نے دیکھا جب ان کی گورنمنٹ گئی تو کتنے کیسز بنے, کتنے ان انویسٹرز کے اوپر کیسز بنے, اور یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اور اگر وہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے جو ویژن تھا اس کے مطابق ان IPPs پہ کام نہ کیا ہوا ہوتا تو آج ہم سٹون ایج میں رہ رہے ہوتے. تو میں آئی گیو دا کریڈٹ ٹو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کہ انہوں نے یہ پاور سیکٹر میں کام کیا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں جیل میں تھا اور اس وقت انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا پریویس گورنمنٹ کا ٹو سیل الیکٹریسٹی ٹو انڈیا, تو اگر یہ ہو جاتا تو آپ دیکھتے کہ پاکستان کی حیثیت کیا رہ جاتی. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پاور پلانٹس کا ہے ہم نے آلموسٹ 2000 میگا واٹس ایڈ کیے ہیں, اور اسی طریقے سے گیس کے لیے بھی میں آن وار فوٹنگ کام کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ود ان دیز 2 months ہم ایک ماسٹر پلان بنا کے, ایک اسٹریٹجی بنا کے ہم قوم کے سامنے لائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا گیس کی لوڈ مینجمنٹ اور الیکٹریسٹی کی لوڈ مینجمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی پرائسز کل میں نے کم کی ہے. بالکل صحیح, پیٹرولیم کی پرائسز بھی, بجلی کی نرخوں میں بھی کمی کی ہے. ندیم معذور کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمیں لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا آپ بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں, سید اظہر حسین سے ایڈوکیٹ. معذرت کے ساتھ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میرے خیال ہے کال ڈراپ ہی ہو گئی. سید اظہر حسین سے ایڈوکیٹ مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاور سیکٹر, انرجی سیکٹر ایز اے ہول اگر بات کریں, گیس سیکٹر اور اسی طریقے سے پیٹرول پمپس کے اوپر اگر پیٹرول عدم دستیاب ہے تو ہماری وزارتوں کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکنزم بھی ہونا چاہیے کہ ایک امبریلا اسٹریٹجی اگر لیگ کر رہی ہے تو ایز پرائم منسٹر آپ کیا فیل کریں گے, کیا کرنا چاہیں گے؟ اسی چیز پہ میں نے فوکس کیا ہے کہ انشاءاللہ ود ان فیو ویکس ہم ایک پلان دیں گے, ایک اسٹریٹجی دیں گے,
جس کے مطابق ہم اس کو ایک نئی پالیسی بنائیں گے کہ ہم کس طریقے سے یہ جو آپ نے کہا بڑی بڑی قطاریں لگتی ہیں یا شارٹیج ہے اس کو ہم بالکل صحیح سے. یہ تو کچھ عوامی ایشوز کی بات ہو گئی, ساتھ ساتھ کچھ آئینی قانونی مسائل ہیں ان پر بھی بات کر لی جائے. صوبائی خود مختاری کے حوالے سے میں نے پہلا سوال آپ سے پوچھا, آج کے دن کی اہمیت ہے اس لیے کچھ مزید اس پہ ہی چاہوں گی کہ آپ سے وضاحت لی جائے. وزارتیں جن کی منتقلی ہو چکی ہے صوبوں کو, وہ جو وزراء ہیں جن کے پورٹ فولیوز ڈیوالو ہو گئے ہیں, ان کی تعداد ابھی بھی برقرار ہے. تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ کیا وزراء کی تعداد میں کمی لائی جائے گی یا پھر ان کو کچھ نئے پورٹ فولیوز, کچھ نئی ذمہ داریاں دی جائیں گی؟ پہلے تو میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے, آئینی ترمیم, اس کے مطابق ایک ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وزراء کی تعداد کیا ہوگی, اور وزراء کی تعداد 11% ہوگی پارلیمنٹ, مینس سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی 442 ممبرس کا 11% جو ہوگا وہ ڈیفائن کیا جائے گا کہ اتنی تعداد میں آپ کو وزراء بنا سکتے ہیں, مگر ان کا عمل درآمد نیکسٹ جو ٹرم ہوگا اس سے شروع ہوگا. مگر ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم 5 ایڈوائزر بھی بنا سکتے ہیں, اور وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جس کے مطابق صوبوں میں بھی اور سینٹر میں بھی 5 آپ ایڈوائزر بنا سکتے ہیں. مگر جہاں ڈیوولوشن ہوئی ہے تو آئی اگین پے ٹریبیوٹس ٹو دا پارلیمنٹ, ٹو بوتھ دا ہاؤسز اینڈ دا لیڈرشپ آف دی انٹائر کنٹری اینڈ دا امپلیمنٹیشن کمیشن اینڈ دی کمیٹی جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی تھی, ریفارمز کمیٹی, جنہوں نے بہت بڑا ایک کارنامہ کیا, اور بہت بڑی جماعتیں جو 2/3 میجورٹی بھی ہوا کرتی تھی, تو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے جو اس پارلیمنٹ نے کیا ہے. تو اس لیے پارلیمنٹ کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کے 3 فیزز میں ڈیوولوشن ہوئی ہے. پہلے فیز میں 10 منسٹریز ڈیوالو ہوئی ہیں, اب فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں 5 اور 7 ہاں اب 7 ہوئی ہیں, اور 7 جو ہوئی ہیں اس کے بارے میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ فیڈرل منسٹرز رہیں گے, اور جو مختلف ان کے فنکشنز تھے آف دی منسٹریز, ان کے اوپر میں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس پہ کیبنٹ سیکرٹری ہیں, PSPM ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہیں. وہ اس پہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ان کے فنکشنز کس طریقے سے منسٹرز پرفارم. بالکل صحیح. کالرز کا سلسلہ جاری ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. یاسین, میں ہمایوں زمان مرزا آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں, میرپور آزاد کشمیر سے. میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, کال پھر ڈراپ ہو گیا. ضرور ندیم, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اخراجات کم کرنے کے لیے کہا جاتا تھا بہت ضروری ہے, اس حوالے سے یہ اسٹیپ اچھا ہے, پازیٹیو ہے کہ وزارتیں صوبوں کو جائیں. لیکن اوور آل ہم دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں, 2 فزیکل ایئرز میں جو بجٹ پیش کیے گئے اس میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2000 ارب کا خسارہ برداشت کیا 2 سالوں کے اندر. پاکستان کا جو سائز ہے اکانومی کا, اس حساب سے یہ بہت بڑی رقم ہے. اسی طریقے سے جو قرضوں کا بوجھ تھا پاکستان میں آپ کے دور حکومت میں 3.5 سال کے عرصے میں 4000 سے بڑھ کے 12000 ارب کے قریب پہنچ گیا. یہ سسٹینیبل لیولز نہیں ہیں, کیسے اس کو اوور کم کریں گے؟ اس پہ پہلے تو آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو اکانومی کی پوزیشن ہے, نمبر 1 گلوبل ریسیشن ہے. جو آئل پرائسز ہیں جو 2008 میں جب ہم آئے تھے اس وقت دیکھیں اور آج کی قیمت دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. دوسرے نمبر پہ الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں. الیکٹریسٹی شارٹیجز کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری فل بوم میں نہیں چل رہی. نمبر 3 ایگریکلچر کے اوپر بھی پرابلم آ رہا ہے بیکاز آف دا شارٹیجز. پھر فلڈز ہیں. فلڈز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ $10 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ناٹ اکارڈنگ ٹو مائی اسیسمنٹ, اٹ از اکارڈنگ ٹو دا اسیسمنٹ آف دا ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ دی IMF. انہوں نے اسیسمنٹ کی, دیٹ واز اے ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ. پھر آپ کا وار آن ٹیررزم ہے. جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں وار آن ٹیررزم کی, کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اٹس اے گلوبل وار. اور گلوبل وار میں جو پاکستان ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ کام کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی پرائز ہم پے کر رہے ہیں. دس از آل بیکاز آف دیز ایشوز کے کمپاؤنڈ ہوا ہے. مگر ہم پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے ان حالات میں اس سے بہتر متوازن بجٹ نہیں ہو سکتا تھا. اور ان
इस बजट में हमने उन तमाम अवामल का बीच में एडजस्ट किया जिसका जिक्र आपने किया। बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर सी ब्रेक नदीम यहाँ पे ले लें, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ से ही